سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بحد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ سیرت بنام سیرت رحمت للعالمین جاری و ساری ہے، اور آج اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ گزشتہ درس میں آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے سماعت کیا تھا کہ مرثد بن ابی مرثد الغنوی، خالد بن البقیر، سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید بن الدسنا اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طریقے کے ساتھ دھوکے کے ساتھ بلا کر شہید کیا گیا۔ اس کو ہم واقع رجی کہتے ہیں۔ ان صحابہ اکرام کو انتہائی دھوکے کے ساتھ گرفتار کر مکے میں فروخت کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو تکلیف دہ طریقے کے ساتھ شہید کیا گیا۔ بالخصوص آپ نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی شہادت کا واقعہ پوری تفصیلات کے ساتھ ہمارے گزشتہ دروس میں سماعت کیا۔ اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد ایک اور بہت بڑے واقعے کا سامنا کرنا پڑا، جو ان کے لیے بڑا ہی انتہائی تکلیف دہ اور پریشانی کا سبب بنا۔ اس واقعے کو بئر معونہ پر صحابہ اکرام کی شہادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 جلیل القدر صحابہ کی شہادت کے بعد یہ وہ واقعہ ہے جس نے اسلامی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے، اور صحابہ اکرام کی وفاداریوں اور صحابہ اکرام کی جانثاریوں پر مہر ثبت کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو برا نام کا ایک شخص یہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ اپنے چند صحابہ اکرام کو تبلیغ کے لیے بھیجیے تاکہ یہ صحابہ اکرام ہمارے علاقے نجد میں جا کر لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکیں اور لوگوں کو دین اسلام کے احکامات سے فیض یاب کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی اخشی علیہم اہل النجد، میں اہل نجد سے خوف محسوس کرتا ہوں اپنے دین کے معاملے پر، یا ان صحابہ کے لیے۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ مجھے خوف ہے ان صحابہ کے لیے کہ اہل نجد ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کریں گے، یا مجھے اہل نجد سے اپنے دین کے لیے خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی مکمل یقین دہانی کرائی کہ ان صحابہ اکرام کو میں اپنی امان میں لیتا ہوں، اور ان لوگوں کو باحفاظت مقررہ مقام تک پہنچانا اور ان کو باحفاظت واپس لانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب ان صحابہ اکرام کا انتخاب ہوا، اور ان صحابہ اکرام کی تعداد کتنی تھی؟ بعض مورخین کی تعداد 40 اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعداد 70 بیان فرمائی ہے۔ ابن قیم نے بھی اسی تعداد کو ترجیح دی کہ یہ 70 صحابہ کرام تھے،
جو دین کی تبلیغ کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے۔ مبلغین اسلام کی اس جماعت کی قیادت کا شرف منذر بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سونپا گیا۔ ان صحابہ اکرام میں جلیل القدر صحابہ شامل تھے جن کے نام حارث بن السما اور حرام بن ملحان، عروہ بن اسما بن السلط السلمی، نافع بن بدیل، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اپنے اپنے مقام پر مسلمانوں میں انفرادی مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کو بہت سی امتیازی شانوں کے ساتھ منتخب فرمایا۔ عامر بن فہیرہ تو وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر بہت زیادہ معاونت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کا یہ گروہ اہل نجد کی تاریک دلوں کو نور توحید سے منور کرنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور ابو برا کی معیت میں یہ روانہ ہوا، اور آخر کار یہ قافلہ راستے میں ایک مقام معونہ کے کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالتا ہے، اور اسی مقام پر ان کی شہادت کا واقعہ وقوع پذیر ہوا، اور یہ انتہائی تکلیف دہ واقعہ تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ہی گہرے اثرات چھوڑے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک ان افراد کے لیے دعائے ضرر فرماتے رہے۔ تو بئر معونہ کے مقام پر ان صحابہ نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا، اور یہ کنواں بنی عامر کے قبیلے کے علاقے میں اور بنی سلیم کے حرہ کے درمیان واقع تھا۔ یہاں پر ٹھہرنے کے بعد حرام بن ملحان کو اس قبیلے کے رئیس عامر بن طفیل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دے کر بھیجا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام قبول کرو اور خود کو اور اپنی قوم کو گمراہیوں کے گڑھوں میں گرنے سے بچاؤ۔ عامر بن طفیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور حرام بن ملحان کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ پہلے صحابی ہیں جو اس واقعے میں دھوکے کے ساتھ شہید کیے گئے، یعنی عامر بن طفیل کے اشارے پر حرام بن ملحان کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک فرد نے آپ کو نیزہ مارا، جو آپ کی پشت سے داخل ہوا اور آپ کے سینے کو چیرتا ہوا باہر نکل آیا۔ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف شہادت پا چکے، اور بوقت شہادت آپ کی زبان پر تھا اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی اللہ نے مجھے شہادت کا شرف عطا فرمایا۔ یاد رکھے کہ حرام بن ملحان یہ سیدنا انس بن مالک، وہی صحابی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں کھیل کر تربیت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، یہ انہی انس بن مالک کے سگے ماموں تھے۔ حرام بن ملحان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی تعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو قریبی تعلق ہے اس سے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی شہادت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رنج پہنچا ہوگا۔ بہرحال عامر بن طفیل نے 3 قبائل اسیہ، ریل اور زکوان کے افراد کو اپنے ساتھ مل کر ان صحابہ اکرام پر حلہ بول دیا اور یک لخت حملہ کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان نہتے لوگوں پر یک لخت 3 قبائل کی طرف سے یکجا ہو کر حملہ کیا جائے گا۔ بہرحال صحابہ اکرام کو اتنی دیر نہ لگی کہ وہ سنبھل سکیں، اور صحابہ اکرام کی کثیر تعداد کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سب عامر بن طفیل بدبخت کے کہنے پر ہوا، اور ان صحابہ اکرام کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ ان 70 چیدہ افراد میں ایک فرد سیدنا کعب بن زید النجاری، جو انتہائی شدید زخموں کی حالت میں تھے، وہ بچ گئے، باقی دیگر صحابہ اکرام شہادت پا چکے تھے۔ کعب بن زید النجاری یہ اس واقعے کے 2 سال بعد تک زندہ رہے، اور جنگ غزوہ خندق کے موقع پر آپ کو شرف شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ عامر بن فہیرہ بھی اسی مقام پر شہید ہوئے۔ عامر بن طفیل جس کے کہنے پر یہ حملہ کیا گیا تھا، وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، وہ عامر بن فہیرہ تھے جن کی لاش مبارک کسی کو نہیں ملی۔ عامر بن فہیرہ کو
زمین سے آسمان تک ملائکہ کرام اٹھا کر لے گئے، اس کے بعد آپ کا جسد اقدس دوبارہ کسی نے نہیں دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن عقبہ مشہور سیرت نگار لکھتے ہیں شہداء کی میتوں میں عامر بن فہیرہ کی میت نہیں پائی گئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی میت کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ جبار بن سلمہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے ان صحابہ کو شہید کیا، اور عامر بن طفیل کی معیت میں ان صحابہ کی شہادت میں مکمل حصہ لیا۔ یہ جبار بن سلمہ بعد میں اسلام قبول کیا، اور اپنے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہی بتاتے تھے کہ جب میں نے ایک صحابی کو نیزہ مارا تو ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، فزت واللہ، میں اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ تو جب میں نے دوسرے لوگوں سے اس کا معنی پوچھا جو میرے ساتھ تھے کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا، اور یہ بوقت شہادت کہنے فزت واللہ، ہم اللہ کی قسم کامیاب ہو گئے، تو کیا شخص جو مر رہا ہو وہ کامیابی سمیٹ رہا ہوتا ہے یا وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی مثل ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہادت سے انتہائی محبت رکھتے ہیں، اس لیے وہ اس شہادت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں شہادت کے شرف سے بہرہ مند فرمایا۔ تو جبار بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان صحابہ میں یہ محبت موت دیکھی، رب سے ملنے کی تڑپ دیکھی، تو میرے دل میں بھی اسلام کا داعیہ پیدا ہوا، اور بعد میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع مل چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں یعنی فجر کی نماز میں 1 ماہ تک ان قبائل کے خلاف دعائے ضرر فرماتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اس بات کی خبر عطا فرمائی کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وہ ساعتیں گزاری اور ان کو عامر بن طفیل اور ان کے دیگر رفقا نے شہید کر دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، بلغوا انا قومنا ان لقینا ربنا فرضی عنا وردینا عنہ، الہی ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دے۔ یہ ان صحابہ کا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے جو شہید ہو گئے، اے اللہ ہمارا پیغام اپنے محبوب تک پہنچا دے، اے رب ہم تجھ سے راضی ہو گئے، ہم نے تجھ سے ملاقات اس حال میں کی کہ ہم تجھ سے راضی اور تو ہم سے راضی ہو گیا۔ عمرو بن امیہ الزمری بنی اوف قبیلے کا انصاری اس وقت کے اونٹ دور جنگل میں چرا رہے تھے، لہٰذا آپ تو بچ گئے، کیونکہ جس وقت حملہ کیا گیا تو یہ اونٹوں کو لے کر ایک دور دراز مقام پر جا چکے تھے۔ جب انہوں نے واپس آ کر حالات و واقعات دیکھے تو حیران و پریشان ہو گئے، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور آخر کار پھر ان کو آزاد کر دیا گیا۔ تو یہ 70 صحابہ کی شہادت کا دوسرا اہم واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ مراحل بنا دیے تھے۔ رجی کا واقعہ ہو یا بئر معونہ کا واقعہ، ان دونوں واقعات سے مسلمان انتہائی صدمے کی حالت میں مبتلا تھے۔ اس حالت کو دیکھتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں اور منافقین کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ان کو ایک خوش فہمی پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں کا قتل عام اور مسلمانوں کی اتنی تعداد میں شہادتیں یہ مسلمانوں کو کمزور کر چکی ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے توڑ دیں اور مسلمانوں کو مدینے سے باہر نکال دیں۔ یہ بہرحال ان کی ایک خوش فہمی تھی، جو خوش فہمی جلد ہی رفع ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بروقت اقدامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں نے یہودیوں کو شرمسار کر دیا۔ مدینہ طیبہ میں یہود اور منافقین یہ ایسے گروہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی بھی اقدام کو اٹھانے سے پہلے قطعاً نہیں سوچتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد میں اس حد تک مبتلا ہو چکے تھے کہ کوئی ایسا موقع جس سے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو یا اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی مرحلہ یا موقع ہوتا، یہ اس مرحلے کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیتے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ 2 واقعات، رجی کا واقعہ، بئر معونہ کا واقعہ، انتہائی تکلیف و کرب کا واقعہ تھا۔ اسی اثنا میں ان گروہوں کو مکے کی طرف سے خطوط موصول ہوئے، یعنی مکے کے مشرقین نے ان کو خطوط لکھے کہ ہماری طرف سے جو شخص تمہارے پاس آ کر
مدینے کے اندر رہ رہا، یعنی ان کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا، تو تم ان کے خلاف اپنی تلوار بلند کرو، اپنی تلواریں میانوں سے باہر نکالو تاکہ ہم تمہارا ساتھ دیں، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا حاصل کرو اور ہمارے سروں پر لٹکتا ہوا یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اہل مکہ کا جب یہ خط انہیں ملا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے کیے ہوئے معاہدے پس پشت ڈال دیے اور مسلمانوں کے خلاف عملی اقدامات کے متعلق آپس میں چہ مگوئیاں شروع کر دی گئیں کہ کس طریقے سے ہم اس معاہدے کو ختم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی تلوار میان سے باہر نکالیں۔ یہ وہ محرکات ہیں جو غزوہ بنو نذیر کی ابتدا کا سبب ہیں۔ غزوہ بنو نذیر ہونے جا رہا ہے، اس کے اسباب و محرکات اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک بڑا غزوہ ہے غزوہ بنو نذیر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف غزوہ آپ نے فرمایا، اس میں آپ نے بنفس نفیس خود حصہ لیا، اور اس غزوے سے پہلے جو حالات و واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہودی اس معاہدے کو پس پشت ڈالنے کے لیے اقدامات اٹھانا چاہ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30 اصحاب کے ساتھ ان لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ان سے تبادلہ خیال کیا۔ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے 30 علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے 30 اصحاب کے ساتھ تشریف لائیں اور آپس میں گفتگو کی جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان 30 علماء کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقررہ مقام تک پہنچتے ہیں اور یہودیوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 30 کے قریب افراد دیکھے تو دل میں خوشی کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت شہید کرنا انتہائی آسان ہے، اور آپ کے ساتھ 30 اصحاب کو قتل کر دینا یہ اس موقع پر ہمارے لیے انتہائی سہل اور آسان ہو چکا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ ان افراد کا یہ منصوبہ بنو نذیر میں 2 بہن بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت رکھتے تھے ان تک جا پہنچا، اور ان میں سے جو فرد تھا یعنی اس خاتون کا بھائی جس تک یہ منصوبہ پہنچا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اس منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مدینہ طیبہ کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ اس واقعے کو امام عبد الرزاق نے، امام ابو داؤد نے، امام بہقی نے اسناد صحیحہ کے ساتھ روایت کیا، یعنی یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا، لیکن بر وقت اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مدینہ شریف واپس تشریف لے آئے۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے اور ممکن ہے یہ دونوں واقعات وقوع پذیر ہوئے ہوں، اور ان دونوں واقعات کو ترتیب کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یکے بعد دیگرے ان دونوں واقعات کا وقوع یہ ممکن ہے، یہ نہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہوگا اور دوسرا واقعہ ممکن نہیں۔ اب ہم دوسرے واقعے کی طرف لوٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی جو بئر معونہ کے سانے میں زندہ بچ گئے تھے، جو اونٹوں کو لے کر کہیں دور مقام پر گئے ہوئے تھے، جن کا نام عمر بن امیہ الزمری تھا، جب یہ اس واقعے سے زندہ بچ کر واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے اس قبیلے کے 2 افراد کو دیکھا جس قبیلے نے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا۔ عمر بن امیہ الزمری نے اس قبیلے کے دونوں افراد کو قتل کر دیا، کیونکہ یہ ساری صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے کہ ان کے ساتھ 70 اصحاب کو کیسے شہید کیا گیا، لہٰذا یہ اسی غم و غصے میں تھے، انہوں نے اپنی تلوار نکال کر اس قبیلے کے 2 افراد کو قتل کر دیا۔ جب واپس تشریف لائے مدینہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات کی خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ الزمری سے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو قتل کر کر بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ کو انہیں قطعاً قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ میری امان میں تھے، یعنی مجھ سے ضمانت لے کر گئے تھے کہ وہ باحفاظت اپنے قبیلے تک جا پہنچیں گے، مسلمان انہیں قطعاً کچھ نہیں کہیں گے۔ جب میں نے ان کو اپنی اس بات کی ضمانت دے دی تھی تو آپ کو انہیں شہید کرنے کا قطعاً کوئی اختیار نہیں تھا۔
عمر بن امیہ الزمری فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا کہ آپ نے ان کی ضمانت اٹھائی ہے، آپ ان کے ضامن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم بخیر و عافیت اپنے قبیلے تک جا پہنچو گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب معاملہ ایک غلط فہمی کی بنا پر ہوا، کیونکہ جس طرح انہوں نے ہمارے افراد کو شہید کیا میں غم و غصے میں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان دونوں افراد کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے جو ان کا سامان وہاں سے لیا ہے وہ سامان مجھے واپس کیا جائے، ان دونوں افراد کی دیت ان کے خاندانوں کو ادا کی جائے گی۔ دیت کہتے ہیں خون بہا ادا کرنا، مسلمان ان کا خون بہا ادا کریں گے کیونکہ مسلمانوں نے ان کا خون غلطی سے بہایا ہے، اور اس معاملے میں ان کی دیت عطا کی جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ تھا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ جب مسلمان کسی فرد کی دیت عطا کریں گے اس دیت میں آدھا حصہ مسلمانوں کو اور آدھا حصہ یہودیوں کو دینا ہوگا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیت کے معاملے میں یہودیوں سے ملنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 8-9 صحابہ اکرام تھے، یعنی 7, 8 یا 9 کا عدد بتاتے ہیں مورخین۔ ان صحابہ کے ساتھ آپ بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ لوگ اپنی حویلی میں بیٹھے ہوئے چہ مگوئیاں کر رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپس میں ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ایک منصوبہ فوراً ہی تیار ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تنہا بما صرف 7 یا 8 صحابہ تشریف لائے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہمارے لیے قطعاً کوئی مشکل نہیں۔ اگر آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے مستقبل میں کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے ان لوگوں سے ان مقتولوں کی دیت کے مسئلے پر گفتگو شروع فرمائی تو پھر اسی اثنا میں ابن اخطب جو ان کا رئیس تھا وہ کہنے لگا یہودی بھائیوں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ 10 سے بھی کم افراد ہیں، ان میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی جیسے سربراہ اور نابغہ روزگار شخصیات شامل ہیں۔ اگر آج ہم ان کو شہید کر دیتے ہیں تو اسلام آج کے دن میں ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اس منصوبے کو تیار کرنے کی ابتدا اگرچہ حی ابن اخطب نے کی، لیکن عمر بن حجاش یہ وہ یہودی تھا جس کا خیال یہ تھا کہ میں چھت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑی چکی جس میں وہ آٹا پیستے تھے یا بہت بڑا پتھر لڑکا کر پھینک دوں گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے۔ اسی اثنا میں ان یہودیوں میں سلام بن مشکم، جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فہم و فراست عطا کی تھی، اس نے کہا یا قوم اطیعونی ھذی المرۃ وخالفونی الدہر واللہ لئن فعلتم لیخبرن بأن قد غدرنا بہ۔ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی کوشش کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری غداری کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیں گے، اور اس کے بعد ہمارا معاہدہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا اور ہمیں مدینے سے رسوا کر کے باہر نکال دیا جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا اقدام اٹھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی طرف بڑھنا، یہ اس معاہدے کو توڑنے کے مترادف تھا۔ لیکن یہود اس بات کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے۔ عمر بن حجاش اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے چھت پر چڑھ گیا تاکہ وہاں سے کوئی بھاری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کو بتلائے ہوئے تیزی سے وہاں سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھا اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ دیگر صحابہ کرام کو بھی اس بات کی خبر نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے کر گئے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مقام پر بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہے۔ یہود بھی اسی مقام پر بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہم اپنے اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ ایک یہودی نے آنے والے یہودی نے خبر دی کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے اکٹھے ہو؟
انہوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی طرف جاتے دیکھا ہے. یہ سنتے ساتھ ہی یہودیوں کے اوسان خطا ہو گئے. وہ یہ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے منصوبے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دے دی گئی ہے. اس کے بعد اب ہماری خیر نہیں، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے. دیگر صحابہ جو اس مقام پر بیٹھے تھے انہوں نے سنتے ساتھ ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں، فوراً اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلد واپس لوٹنے کی کیا صورتحال رہی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یہودیوں نے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر رکھا تھا، میرے رب نے مجھے اس بات پر آگاہ کر دیا، لہٰذا میں وہاں سے اٹھ کر واپس لوٹ آیا. یہ وہ حالات و واقعات تھے جو غزوہ بنو نذیر کی ابتدا بنے. یاد رہے کہ ایک یہودی کنانہ بن سویرہ یہ عقل مند یہودی تھا. کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم عطا کیا تھا. یہ دیگر یہودیوں کی نسبت ذہن سے کام لینے والا یہودی تھا، جذباتی نہیں تھا. اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ دوسروں نے کہا باخدا ہمیں اس بات کا علم نہیں. تو کنانہ بن سویرہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہماری دھوکہ بازی پر مطلع فرما دیا ہے. تم اس بات کو مان لو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ آخری نبی ہیں، اور تمہاری آرزو یہ تھی کہ آخری نبی اولاد ہارون سے ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے ہیں. اس حسد نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی پر ابھارا، ہمارا حسد ہمیں تباہ و برباد کر گیا. اب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حکم کا انتظار ہے کہ وہ ہمیں حکم دیں کہ تم مدینے سے نکل جاؤ، اور اگر ہم ان کے کہنے پر مدینے سے نہ نکلے تو یقیناً ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی اور ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے. رسول اللہ ہمارے خلاف تلوار باہر نکالیں گے. جب ان کی تلوار میان سے باہر نکل آئی تو کوئی فیصلہ کیے بغیر ان کی تلوار میان میں واپس نہیں جائے گی. باخدا تم یہ بات جانتے ہو کہ تورات میں جس نبی کی نشانیاں بتائی گئی تھیں یہ وہی نبی ہیں، لیکن تمہیں حسد نے اس بات پر مبتلا رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے. ابن سویرہ نے آخر میں نے کہا میری قوم تمہاری سلامتی دو باتوں میں ہے. ایک یہ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار رہو، ہر بات تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنے. لوگوں نے پوچھا وہ کون سی دو باتیں؟ اس نے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ ناروا سے ترک کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لو. پہلی تجویز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہو جاؤ، ان کا کلمہ پڑھ لو، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا تمہارے اموال، تمہاری اولاد، تمہاری ازواج، تمہارے گھر، تمہاری جائیدادیں سب محفوظ ہو جائیں گی. اور دوسرا، جب تمہیں شہر سے جلا وطن ہونے کا حکم دیا جائے تو خاموشی سے مدینہ شہر چھوڑ کر باہر نکل جاؤ. یہودیوں نے کہا پہلی تجویز کے لیے لا نفارق التوراۃ وعہد موسیٰ، یہ بات ناممکن ہے کہ ہم تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی قیمت پر چھوڑیں. اس نے کہا پھر دوسری تجویز کے لیے تیار رہو کہ اگر شہر سے تمہیں در بدر کر دیا جائے تو سر خم تسلیم کر کر اپنی جانیں، اپنی اولاد، اپنے اموال محفوظ کر کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو. یہ جو دوسری تجویز پر بعض یہودیوں نے حامی بھری کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نے جو ان کے ساتھ غداری کی اور معاہدہ توڑنے کی عملی طور پر کاوش کی ہے اس کا خمیازہ ہمیں اس طرح بھگتنا پڑے گا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہیں. ابن اخطب، حی ابن اخطب، یہ وہ شخص ہے یہودیوں کا رئیس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ تھا، اور اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار نکالوں گا، لڑوں گا، اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک ہمارے ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محمد بن مسلمہ کو بحیثیت ایک قاصد ان کی طرف روانہ کیا گیا، اور اس کے بعد حی ابن اخطب کو عبداللہ بن ابی کی طرف سے ایک دھوکے کا سامنا کرنا پڑا. انشاءاللہ العزیز یہ حالات و واقعات ہم اپنے اگلے درس میں پھر لے کر پیش ہوں گے اور غزوہ بنو نذیر پر انشاءاللہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ